اور چیئرمین تحریک انصاف کئی سال جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ کا گکڑ منڈی میں کنونشن سے خطاب، کہا جو بلہ اٹھا کر چلتے تھے آج بلہ کہیں اور وہ کہیں اور۔ جہلم کے چودھری نے چودھریوں کی ناک کٹوا دی۔ 21 اکتوبر نواز شریف کی واپسی کی فائنل تاریخ ہے۔ میں کہتا تھا یہ غرور ٹوٹے گا، میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ معافی نامے لکھ کے دے گا، میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ کہے گا کہ میں سب سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بات اس لیے کرنے کو تیار ہے کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اب پاکستان کی سیاست میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ جھوٹ بول کے، منافقت کر کے، سوشل میڈیا پہ ترانے لگا کے الیکشن جیت جائیں گے تو میں کہتا ہوں آ کے PP 53 میں دیکھو، یہاں پہ بلے کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ جو بلہ اٹھا کے پھرتے تھے وہ بھی آج کہیں اور ہیں اور بلہ کہیں اور ہے۔ اہم خبر سے آغاز کریں۔ مبینہ غیر شرعی نکاح کیس میں چیئرمین PTI کا عدالت پیشی کا معاملہ، سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل چیئرمین PTI کو عدالت پیش نہیں کریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے سول جج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو اٹک جیل سے باہر لانا کسی خطرے سے کم نہ ہوگا۔ ادریس عباسی بتائیے خط میں مزید کیا کہا گیا؟ جی دیکھیں، سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے صبح چیئرمین PTI کو جو غیر شرعی نکاح کیس ہے اس میں پیش کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا ہے۔ انہوں نے جو سول جج قدرت اللہ ہے ان کو خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ چیئرمین PTI کو صبح عدالت پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ ہمیں موصول ہوا۔ سائفر کیس میں چیئرمین PTI جو ہے وہ اٹک جیل میں زیر حراست ہیں۔ سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین جو ہیں وہ اٹک جیل میں ہی چیئرمین PTI کا ٹرائل کر رہے ہیں۔ چیئرمین PTI کو اٹک جیل سے باہر لانا خطرے سے کم نہیں ہوگا۔ اٹک سے اسلام آباد کے سفر میں کوئی بھی واقعہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ چیئرمین PTI کو صبح عدالت پیشی سے جو ہے وہ استثنا دی جائے، یہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے سول جج قدرت اللہ کو جو ہے وہ خط لکھا ہے اور انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو باہر لانا کسی خطرے سے کم نہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ آپ کا ادریس۔ MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارے پاس اقتدار آیا تو سب کے لیے آئے گا، ہمارے امیدواروں کے پاس کردار کی ڈگری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آج MQM پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ راشد صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے ماری پور ہاکس بے میں MQM کے الیکشن آفس کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ متحدہ جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اختیار ملا انہوں نے کراچی میں ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ MQM کو ختم کرنے والے ختم ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے نصف صدی سے جن کو ووٹ دیا تھا انہوں نے ان کے لیے حق میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا۔ اس تحریک کو ختم کرنے والے ختم ہو رہے ہیں۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ حرام کھانے اور حلال کھانے والوں کا فرق عوام پر ظاہر ہو گیا۔ 75 سال سے حکمران کہتے رہے ہمارا ساتھ دو، ہم آسمان سے تارے توڑ کر لا دیں گے۔ اگر حکمرانوں کی بات 5% بھی ٹھیک ہوتی تو معصوم بچے گٹر میں گر کر مرتے نہیں۔ 75 سالوں میں کیے گئے وعدے اگر 5% سچ ہوتے تو آج ہماری گلی محلوں کے یہ حالات نہیں ہوتے۔ حرام کھانے والوں کا اور بغیر پیسے حرام کھائے شہر بنانے والوں کا فرق تمہارے سامنے صاف ظاہر ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہیں کی بلکہ قانون میں رہتے ہوئے اپنا حق مانگا۔ کیمرہ مین اظہر بھٹی کے ساتھ راشد صدیق، GNN کراچی۔ سندھ کے سابق وزیر ناصر حسین شاہ نے آئندہ انتخابات میں سندھ سے کلین سویپ کا دعویٰ کر دیا۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ڈاکہ مارا گیا۔ رانا خالد محمود کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے لیاری میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب۔ سابق وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب کے علاوہ KPK اور بلوچستان سے بھی سیٹیں لے گی۔ ان کا کہنا تھا تحریک انصاف کا لیڈر کہتا تھا سندھ ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ جو نااہل وفاقی حکومت تھی PTI کی، جس میں عمران خان کہتا تھا کہ سندھ تو میرا ہے ہی نہیں، اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی۔ سعید غنی نے MQM پر لفظی وار کر دیے، کہا متحدہ ایک بار پھر سے چور دروازے سے آنا چاہتی ہے، اب MQM بدماشی سے الیکشن میں نہیں آ سکتی۔
PQM एक मरतबा फिर वो माजी के चोर दरवाजे इस्तेमाल करके कराची की सीटें हासिल करना चाहती है। लोगों ने तुम्हें वोट नहीं दिया और उसी बदमाशी के तरीके से तुम्हें जितवाने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस धांधली को तस्लीम नहीं करेगी। सेनेटर निसार अहमद खोड़ो का कहना था, इलेक्शन से भागने वाले कोई और होंगे। अवाम मुल्क से भागने वालों को पहचान चुके हैं। हमारे लोग इलाज भी अपने ही मुल्क में करवाते हैं। इलेक्शन से भागने वाले कोई और होंगे, जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं उनको भी पहचान चुके हैं। तकरीब से सेनेटर यूसुफ बलोच, जावेद नागौरी और दीगर ने भी खिताब किया, जबकि इस मौके पर बिलावल की सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन सोहेल बरफत के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाबात के हवाले से बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी और वफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी कायद हैं। तहरीक इंसाफ और पार्टी चेयरमैन की शमूलियत के बगैर करवाया गया कोई भी इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी होगा। अवाम ऐसे इलेक्शन को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। सियासी क़यादत और जमातों को गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीक़ों से इंतखाब से बाहर करने के नताइज तबाहकुन होते हैं। दस्तूर, कानून, जमहूरियत और इखलाक निगरान वज़ीर आज़म को सियासत और इंतखाब पर असरअंदाज होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज कहती हैं कि अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ फाइन शिकन ही परेशान है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से नहीं बच पाएंगे। इंजेक्शन से दर्जनों अफराद की बीनाई खत्म होने का मामला। पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28 से 40 हजार रुपए है। इंजेक्शन की वाइल 100 मिलीग्राम की होती है और आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। एक इंजेक्शन से 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमाई की गई। लाहौर में पंजाब हुकूमत की कायम करदा तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ। तहकीकाती कमेटी के सरबराह डॉक्टर असद असलम ने इजलास की सदारत की। इजलास में बताया गया कि एवेस्ट्रेन इंजेक्शन की वाइल 100 मिलीग्राम होती है। आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। एक इंजेक्शन में से 83 खुराकें निकाली जा रही थी। हर खुराक की कीमत 1500 से 2000 रुपए रखी गई थी। आंखों के लिए अलग खुराक से कम आमदन वाले अफराद की पहुँच तक लाया गया। एक इंजेक्शन पर 1 लाख से 1,50,000 तक का फायदा कमाया जा रहा था। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28,000 से 40,000 रुपए है। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंजेक्शन मुख्तलिफ निजी और आंखों के ट्रस्ट अस्पतालों को दिया जाता था। हर मरीज को जरूरत के मुताबिक खुराक लगती है। उधर मुतासरा मरीज अब्दुल्ला खान ने कहा है कि 2 रोज कबल लगने वाला आखिरी इंजेक्शन पहले की निस्बत मुख्तलिफ था। चंद घंटों बाद ही आंख बहुत ज्यादा सुर्ख हो गई और मुझे नजर आना बंद हो गया। 21 सितंबर को जितने भी मरीजों को इंजेक्शन लगे सबकी बीनाई जा चुकी है। इजलास में बताया गया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को टास्क सौंप दिए गए हैं। लाहौर के अलावा अद्वियात बनाने वाले दीगर वेंडर्स की तलाश शुरू कर दी गई है।